अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप बग्गी फैमिली पे बात करें, उनके साथ बड़ा जुल्म हो गया है, उन गरीबों का चैनल, उन मस्कीनों का चैनल फिर से एक बार उनसे छीन लिया गया है। जी हाँ व्यूवर्स, बग्गी वालों का चैनल उनसे एक बार फिर से छीन लिया गया है। और मैं व्यूवर्स, आप लोगों को पता है कि बग्गी फैमिली पे मैंने आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले वीडियोज़ भी बनाई थी, तो काफ़ी अरसे से उनको जानती हूँ। लेकिन अब मैंने उन पर वीडियोज़ बनाना काफ़ी अरसे से छोड़ दी थी। तकरीबन कोई 2 साल हो गए मैंने उन पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अगर इस टाइम पे बग्गी लोगों का चैनल मेरे कब्ज़े में भी होता, मेरे हाथ में भी होता, तो जो हरकतें उन्होंने की हैं तो मैं उनका चैनल डिलीट कर देती। ये तो अलिस मदर हैं जिन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है और जो कुछ बोल नहीं रही, जो उनकी सच्चाई अभी बयान नहीं कर रही, बता नहीं रही आप लोगों को। और अगर मैं अलिस मदर की जगह होती तो मैं इनका चैनल डिलीट करके इनको इनकी औकात याद दिलाती। कमी हमेशा कमी ही होता है, उनको हम जितनी इज़्ज़त दें, जितना प्रोटोकॉल दें, उन्होंने आखिरकार अपनी औकात दिखानी ही होती है। उन्होंने आखिर को बताना ही होता है कि हम चूड़े चमियार से लोग हैं, हमसे आप ज़्यादा वफ़ादारी की उम्मीद ना लगाएं। बदनस्ला बदज़ात अगर दिन में 300 रुपये भी कमाए तब भी वो बदज़ात ही रहता है। और अगर वो महीने के 5 से 8 लाख भी कमाए तब भी वो बदनस्ला और बदज़ात ही रहता है। पैसा उसकी ज़ात नहीं बदल सकता। गरीब होना एक अलग चीज़ है और बदनस्ला होना, कमज़ात होना, ये बिल्कुल एक डिफरेंट बात है, डिफरेंट चीज़ है। गरीब इंसान को अगर आप अपने बराबर बिठा के खाना खिलाएं तो वो सारी ज़िंदगी आपके इस एहसान को नहीं भूलता। और अगर वही खाना आप किसी बदनस्ले को खिलाएं और बार बार खिलाएं तो वो आपके साथ ऐसा ही सलूक करता है जिस तरह अभी बग्गी फैमिली वालों ने सलूक किया है अलिस मदर के साथ। क्योंकि मैंने अभी पहले ही आपको बताया है कि गरीब होने में और बेगैरत होने में, बदनस्ला होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। चलें जी, इसी में मज़ीद आगे जाके भी बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। व्यूवर्स, आप लोगों को याद होगा कि ये जो बग्गी फैमिली वालों ने साजिदा लोगों के साथ जो कुछ भी किया था, उन दिनों में मैंने डेली बेसिस पे बग्गी लोगों के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई थी। क्योंकि मैं हर वो जो पंजाब के भिखारी यूट्यूबर्स हैं, हर उस यूट्यूबर पे मैं वीडियो बनाती हूँ। SKT शुरू से ही इन भिखारियों के ख़िलाफ़ वीडियो बनाती है और उस दौर में भी मैंने इनके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई थी। इन्होंने हमेशा झूठ का सहारा लिया था और सिर्फ मैंने ही नहीं, और भी काफ़ी सारे रिएक्शन चैनल थे जो इनके ख़िलाफ़ ही बात करते थे। क्योंकि इनका जो बयान होता था ना वो थोड़ा अजीब सा होता था, मतलब झूठ उसमें वाज़े नज़र आता होता था। अब इतनी पुरानी बातें मुझे क्लियर लफ्ज़ बाय लफ्ज़ याद नहीं है, बहरहाल मुझे ये पता है कि झूठ ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते थे। बहरहाल फिर ये फैमिली, जब इन पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनना शुरू हो गई थी तो ये फैमिली खुद गई थी अलिस मदर के घर, उनके घर जाके उनको पूरी कहानी सुनाई थी इन्होंने। और फिर व्यूवर्स, आप लोगों को पता ही है कि आगे क्या हुआ होगा। इन मक्कारों ने 2-4 आंसू बहाए होंगे और फिर औरत यहीं पे पिघल जाती है। उन्हीं दिनों में अलिस मदर ने मुझसे इंस्टा पे रब्ता किया और मुझे उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ इन पे वीडियोज़ अब ना बनाया करें। ये औरत बहुत गरीब है और हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ये वाकई में गरीब है और साजिदा लोग इनकी वीडियोस तो बनाते हैं, यानी कि हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले इनकी वीडियोस तो बनाते हैं लेकिन इनको पैसे नहीं देते। और फिर व्यूवर्स, आप लोगों को पता है कि SKT तो SKT है, वो भी फिर इमोशनल हो जाती है, वो भी फिर जल्दी इस तरह की बातों में आ जाती है कि फ़लाना गरीब है तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। और फिर मैंने अलिस मदर से कहा कि मुझे आप मेरी बात कराएं उस ख़ातून से जो आपके पास आई है, जो शोदी बेचारी आपके पास आई है ना रोते हुए, मेरी उनसे बात आप कराएं। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि मुझे उनकी ज़बान नहीं आती थी। वो जो ख़ातून थी, जो बग्गी की माँ थी, वो जिस ज़बान में बात करती थी मुझे वो ज़बान समझ में नहीं आती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनकी बातें समझ सकूं, मतलब गौर से उनको सुनने की कोशिश की और मैंने उनसे सवाल पूछना चाहा, लेकिन मेरी भी शायद उनको बातें समझ में नहीं आई कि मैं क्या कह रही हूँ और वो क्या कह रही हूँ। क्योंकि मैं उस ज़माने, मतलब उस दौर में जो भी कुछ हो रहा था उस हवाले से उनसे सवाल कर रही थी। क्योंकि साजिदा ने उन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए थे और क्योंकि सब ही लोग इनके ख़िलाफ़, बग्गी लोगों के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, तो फिर मेरा सवाल पूछना बनता था कि ये मतलब हो क्या रहा है। और मतलब उस दौर के वाले से जो भी मेरे ज़हन पे सवालात थे
وہ سب میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میری بدقسمتی کہ ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی اور مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو میں نے بات مختصر کر دی اور علی اسمدر کو کہا کہ جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے، جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ ویسے ہی کریں، ہم ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگلے دن ویری نیکسٹ ڈے جو ہے میں نے ان کے حق میں ویڈیو بنا دی، ان کی فیور میں ویڈیو بنائی، لیکن پھر انہی کی فیملی میں سے کسی شخص نے ہم سے رابطہ کیا۔ وہ میسیجز آج بھی شاید میرے انسٹا پہ موجود ہوں گے، اگر میں تھوڑی سی محنت کروں گی مجھے مل جائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جو کر رہی ہیں وہ بالکل غلط ہے، یہ آپ غلط کا ساتھ دے رہی ہیں، آپ پہلے ٹھیک ویڈیوز بنا رہی تھیں جو ان کے خلاف بنا رہی تھیں، انہوں نے ساجدہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا ہے، برا سلوک کیا ہے، غداری کی ہے، وہ ان کے محسن ہیں اور یہ قصوروار ہیں، انہوں نے غلط کیا ہے، آپ ان کے حق میں ویڈیوز نہ بنائیں۔ بہت زیادہ انہوں نے مطلب ہمیں اس چیز کے بارے میں سمجھانا چاہا کہ آپ غلط کا ساتھ دے رہی ہیں، تو اس کے بعد پھر میں نے اس ٹاپک کو کلوز کر دیا، میں نے ویڈیوز بنانا پھر چھوڑ دی۔ شاید ہو سکتا ہے ایک دو اور بھی ویڈیوز بنائی ہوں، اتنا کلیئر مجھے یاد نہیں ہے، میں کوئی غلط بیانی یہاں پہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہاں بس یہ مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ ان لوگوں کے حوالے سے پرسنل پہ میسیجز آنا شروع ہو گئے تھے انسٹا پہ، اور جن کا کہنا یہ تھا کہ میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں اور میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس شخص نے ان کی پوری فیملی کے شجرے بتائے، جو جو کارنامے یہ کر چکے تھے، جن جن سے پیسے یہ لوگ لے رہے تھے یا لے چکے تھے، یا جو بھی ساری باتیں تھیں اس زمانے کے، وہ زمانہ ایسے کہہ رہی ہوں پتہ نہیں کتنے صدیوں پرانی بات ہے، حالانکہ 2 سال پہلے کی بات ہے، بہرحال جتنا ساجدہ لوگوں نے ان کو پیسے دیے تھے یا جو بھی چیزیں تھیں، اس انسان نے، وہ جو شخص تھا، اس نے ہمیں دکھائی اور اسکرین شاٹ بھی دیے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہو، مجھے یہ لوگ شروع سے ہی مانگنے والے لگتے تھے، محنت کرنے والے نہیں لگتے تھے، کیونکہ ویورز ان لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم یہ جو ساجدہ کے چینل پہ کام کرتے ہیں اور پھر ہماری ویڈیو بنتی ہے، اس میں بھی ہمیں حصہ چاہیے، یعنی کہ ان کا تو اپنا الگ سے چینل تھا، اس پہ جو ہے ہیپی جوائنٹ فیملی والے ان کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے تھے، لیکن یہ لوگ ان کے چینل سے بھی انکم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سمپل الفاظ میں اگر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں تو یہ لوگ ایسا سوچتے تھے، ان کی یہ سوچ تھی کہ شاید ساجدہ لوگوں کے چینل پہ جو ویوز آتے ہیں وہ ہماری وجہ سے آتے ہیں، تو اس لیے ان کی جو انکم ہے اس پہ بھی ہمارا حق بنتا ہے، اور ان کو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ ہماری امداد زیادہ آتی ہے اور ساجدہ لوگ جو ہے وہ ہمیں کم دیتے ہیں، مطلب جتنی ہماری امداد آتی ہے نا، جتنا لوگ ہم پہ ترس کھاتے ہیں، ہم تو بیچارے معصوم سے چہرے والے لوگ ہیں، ہم تو چھوٹے دکھنے والے لوگ ہیں، تو لوگ ہمیں بہت زیادہ دیتے ہیں، لیکن ساجدہ لوگ جو ہیں وہ 2 نمبری کرتے ہیں، ہیپی جوائنٹ فیملی والے 2 نمبری کرتے ہیں اور ہمیں کم پیسے دیتے ہیں۔ اور پھر آپ لوگوں کو وہ باتیں بھی یاد ہوں گی ساجدہ کی، مطلب ہیپی جوائنٹ فیملی والوں نے ان پہ، بگی والوں پہ یہ الزام بھی لگایا تھا کہ یہ عورت جو ہے، یعنی کہ بگی کی ماں، یہ کالا جادو کرواتی ہے۔ بہرحال پھر ساجدہ نے بہت ہی اچھا کیا کہ ان کا چینل ان سے چھین لیا اور ان کو پھر یاد دلائی ان کی اوقات کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے ہی تمہیں جو ہے متعارف کروایا ہے۔ ایک بیکاری انسان جسے بھیک مانگنے کے سوا کچھ نہیں آتا، جو ویڈیو میں اس پہ دیواروں پہ جو ہے نا، مطلب ویڈیو میں بیک گراؤنڈ میں دیوار پہ آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنا نمبر لکھا ہوا ہوتا تھا، بھیک مانگنے کے سوا جن کو کچھ نہیں آتا، جن کو ویڈیو بنانے کی الف بے معلوم نہیں ہے، جن کو ٹائٹل، ڈسکرپشن اور تھمبنیل، ان ساری چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ان لوگوں کی آپ ویڈیو بھی بناؤ، ٹائٹل، ٹیگ، ڈسکرپشن، ساری چیزیں آپ لوگ کرو، اس کے بعد آپ اپنی محنت کے پیسے بھی نہ لو، مطلب یہ کہاں کا رول ہے؟ اتنا ویلا تو آج کے زمانے میں کوئی نہیں بیٹھا ہوا، ہر کوئی آن لائن ورک کرتا ہے، میں خود آن لائن ورک کرتی ہوں، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، تو کیا ہم یہ دیکھ کے کہ فلانا انسان بہت زیادہ غریب ہے، ہم اس طرح سے پھر اپنا کام خراب کر لیں؟ غریبوں سے ہمدردی اپنی جگہ، ہم بالکل مطلب اگر کوئی میرے پاس آئے اور مجھے بولے کہ ہمیں چینل بنا کے دو، ہمارے تھمبنیل بناؤ، ہماری یہ ساری چیزیں کرو، ایک ٹائم تک تو میں فری میں کروں گی، لیکن ایک وقت آئے گا جب میں بولوں گی کہ بھئی میں یہ کام فری میں نہیں کر سکتی، اتنا لمبے عرصے تک یہ کام کوئی بھی انسان فری میں نہیں کر سکتا۔ اور میں کافی ساری ایسی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے بگی لوگوں کی خاطر ہم FIA میں جائیں گے، ہم ادھر جائیں گے، ہم ادھر جائیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، سائبر کرائم میں جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ میری ان سے یہ درخواست ہے کہ قانونی طریقے سے پہلے آپ یہ بات تو ثابت کر دو
کہ یہ چینل واقعی میں بگی لوگوں کا تھا، کیونکہ ویورز آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ بات کہ یہ چینل بنایا علی اسمدر کے بیٹے نے تھا، اور موبائل بھی انہوں نے لے کے دیا تھا، اور پھر ویڈیوز پبلک جو ہوتی تھیں وہ بھی علی اسمدر کے گھر سے ہوتی تھی، ایڈٹ بھی علی اسمدر کے گھر سے ہوتی تھی، تھمبنیل بھی یہاں سے بنتا تھا، ٹائٹل، ڈسکرپشن، ٹیگ، ہر چیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہاں سے بیٹھ کے سب کچھ سارا کام ہوتا تھا۔ تو پہلے آپ یہ تو ثابت کرو کہ یہ واقعی میں بگی کا چینل تھا۔ اب بگی جو بھی ہے، مطلب میں اپنی بات کا آپ کو مطلب سمجھاتی ہوں کہ اب بگی جو بھی ہے اس کا نام ریئل نیم بگی تو نہیں نہ ہوگا، کوئی نام ہوگا اس کا۔ اب میرے چینل پہ میں جلے ارائیں والے فقیروں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی ویڈیوز لگاتی ہوں جو ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہوتی ہیں، جو گانے گا رہی ہوتی ہیں، جو مجرے کر رہی ہوتی ہیں، جو فحاشی پھیلا رہی ہوتی ہیں۔ تو میں ان لوگوں کی جب ویڈیوز لگا رہی ہوتی ہوں تو کل کو وہاں سے کوئی بھی اٹھ کے آ کے بولے گا کہ یہ ہمارا چینل ہے۔ اس کا تو یہی مطلب ہے نا، پھر صرف آپ کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے سے چینل آپ کا نہیں ہو جاتا۔ اب یہ ایس کے ٹی کا چینل جلدے ارائیں والے فقیروں کا نہیں ہو جائے گا، ان مجرا کرنے والی عورتوں کا نہیں ہو جائے گا۔ چینل پہ محنت ایس کے ٹی نے کی ہے، چینل پہ تھمبنیل ایس کے ٹی لگاتی ہے، ٹائٹل، ٹیگ، ڈسکرپشن ساری چیزیں میں خود کرتی ہوں، تو یہ میرا چینل ہے۔ اور اس بات میں کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ علی اسمدر نے بگی لوگوں کی ایک تو بہت زیادہ ہیلپ کی ہے ہر حوالے سے، اور دوسرا علی اسمدر کے بیٹے نے اس چینل پہ بہت زیادہ محنت کی ہے۔ آپ سب لوگوں کو اسے چینل پہ نظر آتا ہوگا، یہ چینل اصل میں علی اسمدر کے بیٹے کا ہے۔ میں اس چینل کو بالکل اسی طرح دیکھتی ہوں جس طرح آپ لوگوں کے سامنے ابھی یہ ایس کے ٹی کا چینل ہے، ویڈیوز بے شک کسی اور کی ہیں، مختلف لوگوں کی ہیں، شکلیں آپ کو بے شک کسی اور کی نظر آتی ہیں اس چینل پر، لیکن محنت میری ہے، ہر ایک چیز میری ہے۔ بالکل سیم اسی طرح علی اسمدر کے بیٹے نے بھی بہت زیادہ محنت کی ہے اس چینل پر، ایک فل ٹائم جاب کی طرح آپ کسی کے چینل پہ ورک کر رہے ہو، فل ایفرٹ کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اور پھر اگلا بندہ آپ کو یہ کہے کہ اب ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہے اور اب آپ یہ چینل ہمیں واپس کر دو۔ بھئی ایسے کیسے ہم واپس کر سکتے ہیں؟ آپ جائیں پہلے سائبر کرائم میں، اور وہاں پہ پہلے جا کے آپ یہ ثابت کریں کہ آپ کا کوئی چینل ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور یہ لاسٹ میں بگی کے لیے اتنا کہنا چاہوں گی کہ ابھی یہ جن کی باتوں میں آیا ہوا ہے، یہ جو منصہرہ والی ہے، جو بھی عورتیں ہیں، بگی آپ کو یاد ہے انہوں نے آپ کی ماں کے حوالے سے کیا کیا باتیں کی تھی؟ ایس کے ٹی نے چاہے جتنی بھی ویڈیوز آپ کے خلاف بنائی تھی نا، آپ کی ماں کے کردار پہ ایس کے ٹی نے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن ان عورتوں نے تو آپ کو پتہ نہیں ڈیش عورت کا بچہ قرار دے دیا تھا، پتہ نہیں کس کس طرح کے آپ کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے، آپ کی ماں کے ساتھ جو الفاظ جوڑے گئے تھے وہ تو میں یہاں پہ بیان بھی نہیں کر سکتی۔ آج اسی کالی بھینس، وہ جو منصہرہ والی ہے، اس کی باتوں میں آ کے آپ نے اپنے پیروں پہ ایک بار پھر سے کلہاڑی ماری ہے۔ تو بات تو وہی ہے نا کہ بدذات ہمیشہ بدذات ہی رہتا ہے، اس سے ہم کبھی بھی اچھے کی امید کر ہی نہیں سکتے۔ تو چلیں جی، فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔